آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم اس حیرت انگیز سفر پر بات کرنے والے ہیں جو ایک محض تصور کو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود موبائل فون میں بدل دیتا ہے۔ خیر، آج کل کی تیز رفتار دنیا میں یہ آلات ہماری زندگی کا لازمی حصہ تو بن ہی چکے ہیں، لیکن ان کی تیاری کا پورا عمل واقعی کسی زبردست سائنس فکشن کہانی سے کم نہیں لگتا۔ تو آئیے جلدی سے ان 6 اہم مراحل پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو تصور سے لے کر ڈیزائن، پرزہ جات کی تیاری، اسمبلی لائن، سافٹ ویئر انسٹالیشن، معیار کی جانچ اور آخر میں دنیا بھر میں ترسیل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل وہ فیکٹری میپ ہے جو اس پیچیدہ عمل کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ شروعات ہوتی ہے ہمارے پہلے مرحلے سے، یعنی تصور سے ڈیزائن تک، جہاں سے اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی کتنی حیرانی ہوتی ہے کہ ہر موبائل فون دراصل محض ایک خیال سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی بھی دھات کو چھوا جائے یا کوئی پرزہ بنے، اس جدید ڈیوائس کا پورا فن تعمیر اور خاکہ صرف اور صرف بنانے والوں کے ذہنوں میں جنم لیتا ہے۔ یہ وہ زبردست مقام ہے جہاں ناممکن کو ممکن بنانے کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے انتہائی ایڈوانسڈ 3D کمپیوٹر سافٹ ویئر کا جادو استعمال ہوتا ہے۔ ملی میٹر کی سطح پر اتنی باریک بینی سے ماڈلنگ ہوتی ہے کہ بس کیا کہیے۔ اس سب کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائس کے استعمال کا تجربہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور بے عیب ہو۔ یہیں سے ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی پرزہ جات کی تیاری، یا یوں کہہ لیں کہ فون کے اندرونی اعضاء بنانا۔ اب اگر ہم اس کے اندرونی حصوں کی بات کریں تو اس میں سب سے اہم اس کا پروسیسر ہے، جسے ہم فون کا دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہاں، بیٹری جو اسے توانائی دیتی ہے، دنیا کو قید کرنے والا کیمرہ اور وہ شاندار اسکرین جس پر سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ تمام پرزے دنیا کی مختلف فیکٹریوں میں انتہائی مہارت سے الگ الگ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مائکروچپس کی تیاری کے لیے جراثیم سے پاک ایسے کمرے استعمال ہوتے ہیں جو کسی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر سے بھی زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، وہاں کا ماحول اتنا کنٹرولڈ ہوتا ہے کہ دھول کا ایک معمولی سا ذرہ بھی پوری چپ کو مکمل تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے تیسرے مرحلے کی، تیز رفتار اسمبلی لائن۔ اسے ایک قسم کا مشینی رقص یا روبوٹک بیلے بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ہر کام حیرت انگیز حد تک تیز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سرکٹ بورڈ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر بڑی نزاکت سے مائکرو چپس لگائی جاتی ہیں، اور پھر فوراً ہی اسکرین اور بیٹری کو فٹ کر کے فون کے جسم کو ایک مکمل شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ سارا عمل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فیکٹری کے فرش پر روبوٹک آٹومیشن اور ماہر انسانی کاریگروں کے درمیان ایک بڑا ہی ہم آہنگ اور تیز رفتار رقص چل رہا ہوتا ہے۔ مشینیں وہ کام کرتی ہیں جہاں حد درجے کی باریک بینی چاہیے، جبکہ انسان یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہر ڈیوائس کو بغیر کسی خامی کے جوڑا جا رہا ہو۔ یہ ایک بہترین شراکت داری ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں چوتھے مرحلے پر، سافٹ ویئر انسٹالیشن، یعنی ڈیوائس کو باقاعدہ بیدار کرنا۔ اب ظاہر ہے، ہارڈ ویئر تو صرف ایک جسم ہے۔ ایک بہترین ڈیوائس بنتی ہی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے شاندار ملاپ سے ہے۔ جب اس فیکٹری میں بنے طبعی جسم میں سافٹ ویئر یعنی اینڈرائیڈ جیسے آپریٹنگ سسٹمز اور ایپس کو ڈالا جاتا ہے، تب جا کر اس فون کی رگوں میں زندگی دوڑتی ہے۔ اور پھر آتا ہے ہمارا پانچواں مرحلہ، معیار کی سخت جانچ، جو کہ واقعی مارکیٹ میں جانے سے پہلے کی آخری اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس مرحلے پر فونز کو ایسے سخت امتحانات سے گزارا جاتا ہے جو برداشت کی حدوں کو چھو لیتے ہیں۔ اسکرین کی مضبوطی، بیٹری کی کارکردگی اور کیمرے کا معیار، سب کچھ بے دردی سے چیک ہوتا ہے۔ فون کو بار بار گرا کر اور زبردست جھٹکے دے کر پرکھا جاتا ہے کہ آیا یہ حقیقی زندگی کے حادثات برداشت کر پائے گا یا نہیں۔ تو یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ڈیوائس اس بے رحم ٹیسٹنگ سے بچ پائے گی؟ اور جواب ہے جی ہاں، اسے بچنا ہی ہوتا ہے۔ حفاظتی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ جو ڈیوائسز یہ امتحان پاس نہیں کرتی وہ کبھی فیکٹری سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ بالآخر چھٹا اور آخری مرحلہ، پیکنگ اور عالمی ترسیل، جہاں سے فونز کی دنیا کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ کوالٹی چیک پاس کرنے کے بعد یہ فونز ان خوبصورت ڈبوں میں جاتے ہیں جنہیں کھولنے کا احساس ہی الگ ہوتا ہے۔ ان ڈبوں میں موبائل ڈیوائس، چارجر، کیبل اور وہ تمام ضروری لوازمات انتہائی نفاست سے رکھے جاتے ہیں تاکہ پہلا تاثر بالکل شاندار ہو۔
پیکنگ مکمل ہونے کے بعد انہیں بڑے بڑے کارٹنوں میں بند کر کے پوری دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دکانیں ہوں یا آن لائن پلیٹ فارمز، یہ ڈیوائسز ہر جگہ وسیع عالمی مارکیٹ کا حصہ بن کر خریداروں کی پہنچ میں آ جاتی ہیں۔ تو اس سارے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ محض کوئی عام سی ڈیوائس نہیں ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی اور ہزاروں افراد کی بے پناہ انسانی محنت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ ایک چھوٹے سے آلے کے پیچھے ایک پوری دنیا مسلسل کام کر رہی ہوتی ہے۔ آج کے اس تجزیے کے اختتام پر ایک بڑا ہی سوچ افروز سوال ذہن میں آتا ہے، آخر اس قدر پیچیدہ اور شاندار فن تعمیر کا مستقبل آنے والے وقتوں میں کیسا نظر آئے گا؟ ٹیکنالوجی جس تیزی سے بدل رہی ہے وہ حیران کن ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اسکرین کے پیچھے چھپی یہ بے پناہ محنت اور لگن ہی وہ چیز ہے جو آج پوری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہے۔